بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 12 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ العاشرہ ہمارا جاری الساری ہے، تو آج اس کی آخری 2 مشقیں سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں، التدریب السادس، اسی طرح تدریب السابع۔ تو صفحہ 37 ہے میرے پاس۔ چھٹی مشق میں کہتے ہیں ہاتی جملن، آپ ایسے جملے لائیں۔ جملاتن یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے جمالن، جمع مکسر، تو جملے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے جملے لائیں یا ایسے جملے بنائیں، تستعمل فیہا، تستعمل یعنی آپ استعمال کریں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ہاتی جملن، آپ ایسے جملے لائیں یا بنائیں، تستعمل فیہا، جن جملوں میں آپ استعمال کریں۔ تو جس طرح میں نے بارہا عرض کیا ہوا ہے کہ جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پھر جب اشارہ یا ضمیر اگر آئے گی تو وہ مؤنث کے لیے آئے گی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فیہا، یہ جملن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ دوبارہ سماعت کریں کہ آپ ایسے جملے بنائیں یا لائیں جن جملوں میں آپ استعمال کریں، کن کو؟ حیثما کو و اینما کو، یعنی یہ جو 2 اسماء شرط ہیں، تو ان کو آپ نے جملوں میں یوز کرنا ہے، جس طرح مثالیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کما تری فی الامثلۃ، کہتے ہیں ایسے ہی، یعنی آپ نے یوز کرنے ہیں جیسے کہ آپ امثلہ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اب بیسک نحو جو آپ نے پڑھی ہے، تو اس کے اندر اسماء شرط والا سبق بھی پڑھا ہے، اسی طرح شرط و جزا کے جو احکام ہیں، تو مطلب فعل مضارع ہو یا ماضی ہو تو پھر ان کے اوپر جزم آئے گی یا نہیں آئے گی، نظر بھی آئے گی یا چھپی بھی ہوگی، تو یہ جو دیگر احکام ہیں، تو یہ شرط و جزا کے معاملات آپ نے سماعت کیے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ حیثما اور اینما، یہ جہاں بھی یا جہاں کہیں، ٹھیک ہے، ان معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر جملے میں جب استعمال ہوتے ہیں تو پھر بعض کا تو 19-20 کا ترجمے میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ تو اوپر والی جو 2 سائڈیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں حیثما کو یوز کرنا ہے ہم نے، تو جملے پھر اپنی طرف سے بنانے ہیں۔ تو جو جملے میں دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ بھی نوٹ کر لیں اور کوشش کریں ان سے ہٹ کر بھی آپ 5 جملے بنائیں، تو انشاءاللہ بنائیں گے تب ہی فائدہ ہوگا، آپ کی جو گرومنگ ہوگی، ذہن وسیع ہوگا۔ تو حیثما تذہب تجد رزقک، کہتے ہیں کہ جہاں کہیں، یہ جہاں بھی آپ جائیں گے اپنا رزق پا لیں گے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے اپنا رزق پا لیں گے، یا آپ کا رزق مل جائے گا۔ حیثما تکن یارک اللہ، رعا یہ را دیکھنا، اسی سے ہے کہ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، حیثما تجد، حیثما تکن، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، یارک اللہ، اللہ پاک آپ کو دیکھتا ہے۔ اور حیثما تجد الخیر فافعلہ، آپ جہاں بھی بھلائی کو پاؤ، فافعلہ، اس کو کر لو، کر گزرو۔ حیثما یکن العلم، یکن، ٹھیک ہے، پھر آگے زیر دے دی ملانے کے لیے۔ حیثما یکن العلم، جہاں بھی علم ہو، فاطلبہ، تو اس کو طلب کر لو، اس کو پا لو، حاصل کر لو۔ اب یہ تھوڑے سے جملے میں ایسا بولوں گا تاکہ لکھنے میں آسانی رہے، اور ایک الگ الگ بیان کروں گا، بعض کا سمجھ نہیں آتی سننے کی وجہ سے۔ تو حیثما ترا المحتاج، کہتے ہیں جہاں بھی آپ محتاج کو دیکھیں، فساعدہ، تو اس کی مدد کریں۔ حیثما یکن الحق فاتبعہ، جہاں بھی حق کو دیکھیں، جہاں بھی حق ہو، فاتبعہ، تو اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ آگے حیثما تأتی الحافلۃ فسأرکبھا، کہتے ہیں جب بھی، جہاں بھی، یہ جہاں کہیں گاڑی آئے گی میں اس کے اوپر سوار ہو جاؤں گا۔ اچھا، آگے اسی طرز پر آپ نے بنانے ہیں۔ حیثما یقص ظلم یقل الامن، کہتے ہیں کہ جہاں بھی ظلم زیادہ ہوتا ہے امن کم ہو جاتا ہے۔ کلا یقل، قلیل سے، ٹھیک ہے، قلت ہونا، قلیل ہونا، تو جہاں بھی ظلم زیادہ ہوتا ہے امن کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بنا لیں حیثما تستقم یکن
یکن النجاہ معک، کہتے ہیں جہاں بھی یا جہاں کہیں آپ ثابت قدم رہو گے، نجات جو ہے یا کامیابی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی، یعنی آپ کامیابی نجاح جو ہے آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو آگے ہے حیثما تذکر اللہ، جہاں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے، تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے۔ حیثما یکثر العلم، جہاں بھی علم کثرت سے ہوتا ہے، جہاں بھی علم زیادہ ہوتا ہے، یقل الجہل، جہالت کم ہو جاتی ہے۔ حیثما تسمع الحق، یا حیثما تسمع الحق فاقبل، تو جہاں بھی آپ حق کو سنو اس کو قبول کر لو۔ آگے اینما کے 10 جملے ہم نے سیٹ کرنے ہیں، تو 2 مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ پہلی مثال اینما تکن یاتک رزقک، کہتے ہیں کہ جہاں آپ ہوں گے آپ کا رزق آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، یاتک آپ کے پاس آئے گا، رزق کا آپ کا رزق، تو جہاں آپ ہوں گے آپ کا رزق آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو آگے بنا لیں اینما تذهب اذهب معک، جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اینما تکن اکن معک، جہاں آپ ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اس طرح بنا لیں آپ اینما تطلب العلم تجدہ، جہاں آپ علم کو طلب کریں گے اس کو پا لیں گے۔ اینما تمشی امشی معک، جہاں آپ چلو گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو یہ تمشی امشی، اس طرح تطلب اور تجد جو اوپر مثالیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی شرط و جزا دونوں مضارع ہوں تو جزم واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ شرط و جزا کے احکام ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا، تو کوئی مسٹیک ہو بھی تو آپ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ آگے ہے اینما تکتب یقرأہ الناس، جہاں آپ لکھیں گے لوگ اس کو پڑھ لیں گے۔ آگے دوسری مثال ہے اینما تسجل اسجل، سجل الحضور ہم نے معنی پڑھا تھا المستوى الاول اور ثانی میں حاضر رجسٹر کے معنی میں، تو یہاں پر بھی سین جیم لام وہ مادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا معنی نئے انداز میں آئے گا، مطلب داخلہ لینا، اندراج کروانا، یا رجسٹر ہونا، یا رجسٹریشن، یا نام لکھوانا، اس طرح کے کئی معنی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ترجمہ سیٹ کریں اینما تسجل اسجل، جہاں تم داخلہ لو گے میں داخلہ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو میں نے معنی عرض کیے ہیں وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے اینما تعمل صالحا تؤجر علیہ، اجر سے تؤجر علیہ، جہاں آپ نیک کام کریں گے، صالح کام کریں گے، تؤجر علیہ، آپ کو اجر دیا جائے گا اس پر۔ اس طرح کہہ لیں آپ اینما تسأل اجیب کا، جہاں آپ سوال کریں گے میں آپ کو جواب دوں گا۔ اینما تذهب یحفظک اللہ، جہاں آپ جائیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اینما تذهبوا یدرککم الموت، یدرک یہ کاف ایک الگ ہے اور قوم ضمیر یہ ساتھ اٹیچ ہے وہ الگ ہے، تو اینما تذهبوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی، اس معنی میں۔ اینما تجد المحبت فاقبلھا، ٹھیک ہے، قابل یقبل سے امر حاضر کا صیغہ، تم جہاں بھی محبت کو پاؤ تو اس کو قبول کر لو، اس کو لے لو۔ آگے 7ویں مشق ہے، کہتے ہیں ہاتی جملا تستعمل فیہا کئی ولن وحتی کما ترى فی الامثلۃ، کہتے ہیں کہ آپ ایسے جملے بنائیں، ایسے جملے لائیں جن میں آپ استعمال کریں کئی کو اور لن کو اور حتیٰ کو، جیسا کہ آپ امثلہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب کئی، لن اور حتیٰ، تو ان میں کئی جو ہے یہ حرف تعلیل ہے، تو یہاں پر یہ گویا کہ پیچھے والے کام کی نوعیت، وجہ وغیرہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوگا، جیسے اذاکر جیدا کئی انجح، کہتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے یا اچھی طرح یاد کرتا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں، فلاح پالوں۔ تو اب یہ کئی نے آ کر پیچھے والے کام کی وجہ بتائی ہے کہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی وجہ کیا ہے یاد کرنے کی، یہ نجات، ٹھیک ہے، انجہا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ادرسو جیدن، میں اچھے انداز میں خوب اچھی طرح پڑھتا ہوں، کیوں؟ اب یہ اس پیچھے والے کام کی آگے وجہ آ رہی ہے، کئی انجہا فی الامتحان،
تاکہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ کئی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ رفع نواصب میں سے لہذا نصب دے گا فعل مضارع کے صیغوں کو۔ تو اب یہاں پر انجاہو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مرفوع ہونا چاہیے تھا لیکن کئی کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ اس طرح بنا لیں یذهب الرجل الى السوق کی یشتری الطعام، کہتے ہیں آدمی بازار مارکیٹ جاتا ہے، اب جانے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کئی یشتری الطعام تاکہ وہ خوراک کھانا وغیرہ خرید سکے۔ یذهب الى المکتبۃ، وہ مکتبہ کہتے ہیں کتابوں کے جو مرکز ہوتا ہے، جو سمجھیں لائبریری کے معنی میں استعمال کر لیں۔ یذهب الى المکتبۃ یا نذهب الى المکتبۃ، ہم لائبریری جاتے ہیں، کیوں، کئی نقرأ الکتب، تاکہ ہم کتب کا مطالعہ کر سکیں، کتب پڑھ سکیں۔ آگے ہے استمع الی الاستاذ جیدا، کہتا ہے کہ میں استاذ کی طرف خوب اچھی طرح توجہ کرتا ہوں۔ اب کیوں کرتا ہوں، کئی افہم، تاکہ میں سمجھ سکوں، یعنی کوئی جو چیز وہ بیان ہو رہی ہے اس کو سمجھ سکوں۔ ادرس النحو کئی افہم العربیۃ، کہتا ہے کہ ساتھ میں جید بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس طرف ہم نے جید والے انداز بیان کرنے ہیں۔ تو ادرس النحو جیدا، میں اچھی طرح نحو پڑھتا ہوں، کیوں، کئی افہم العربیۃ، تاکہ عربک یا عربی جو ہے اس کا فہم لے سکوں یا سمجھ سکوں۔ آگے ہے امارس الریاضۃ کئی اقوی، امارس الریاضہ مطلب ورزش کرنا، واک کرنا، مطلب ورزش کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ورزش کے اندر آ جائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ میں مشقت کرتا ہوں یا ورزش کرتا ہوں تاکہ مضبوط ہو جاؤں، مطلب قوی ہو جاؤں، مضبوط ہو جاؤں، ہیلتھی ہو جاؤں۔ اب آگے بنا لیں آپ اتعلم العربیۃ کئی افہم القرآن، میں عربک سیکھتا ہوں تاکہ قرآن سمجھ سکوں۔ نسأل المعلم کئی نفہم المسألۃ، کہتا ہے کہ ہم استاد سے سوال کرتے ہیں تاکہ ہم مسئلے کو سمجھ سکیں۔ نذهب الی المسجد کئی نصلی، کہتے ہیں کہ ہم مسجد جاتے ہیں تاکہ نماز پڑھیں، یا یوں کہہ لیں ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ اس طرح کہہ لیں اذهب الی المکتبۃ کئی اشتری کتابا، کہتے ہیں کہ میں مکتبے پر جاتا ہوں تاکہ کتاب خرید سکوں۔ اور امارس الیوگا، یوگا یہ یوگا کو کہتے ہیں، جس طرح بعض باقاعدہ یہ سمجھیں کہ ایک اکیڈمی کی شکل میں باقاعدہ ٹیچر ہوتا ہے تو وہ ان کو ورزش کرواتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر بڑی عجیب و غریب ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور جناب عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امارس الیوگا جیدا، کہتا ہے کہ میں اچھے انداز میں اچھی طرح یوگا کرتا ہوں، کیوں، کئی استرخیہ، تاکہ میں آرام کر سکوں، آرام محسوس کر سکوں یا راحت لے سکوں، ریسٹ کر سکوں۔ تو اس طرح دیگر معنی کیے جا سکتے ہیں۔ آگے لن حرف ناصب جو ہے، لن آکل حتی یحضر والدی، کہتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد گرامی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کہ، یہاں تک کہ، ٹھیک ہے، ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ معنی میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا معنی سوٹ کرتا ہو اس طرح کا کرنا چاہیے۔ تو لن ارجع الی البیت حتی ینتہی العمل، کہتے ہیں کہ میں ہرگز گھر نہیں لوٹوں گا جب تک کہ، یا یہاں تک کہ، یا حتیٰ کہ کہہ لیں کام مکمل نہ ہو جائے، فنش نہ ہو جائے، کمپلیٹ نہ ہو جائے، سم اپ نہ ہو جائے۔ آگے ہے لن اکتب الجواب، میں جواب ہرگز نہیں لکھوں گا، حتی افہم السؤال، یہاں تک کہ میں سوال نہ سمجھ لوں، یعنی سوال سمجھنے تک جواب نہیں لکھوں گا۔ لن اذهب الی السوق حتی یعطینی ابی المال، کہتے ہیں کہ میں بازار ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد گرامی مجھے مال دے دیں، پیسے دے دیں۔ آگے ہے لن افتح الباب حتی تترک، کہتے ہیں کہ میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم دروازے پر دستک دو، یا دروازے کو نوک کرو۔ تو لن اسافر حتی تنتہی الامتحانات، کہتے ہیں کہ میں ہرگز سفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ، یا جب تک کہ امتحانات کمپلیٹ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ آگے اذهب حتی اشتری السلعۃ، کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں
تاکہ، یہاں حتیٰ کا معنی تاکہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اذهب میں جاتا ہوں، حتیٰ تاکہ، اشتری السلعۃ تاکہ میں سامان خرید لوں، ٹھیک ہے۔ آگے بنا لیں افکر میں سوچتا ہوں، حتیٰ اجد الحل یعنی میں سوچتا ہوں یا سوچتا رہتا ہوں یہاں تک کہ حل مل جائے یا میں اس حل کو پا لوں، ٹھیک ہے۔ نقرأ ہم پڑھتے ہیں، حتیٰ نعرف الحقیقت تاکہ حقیقت کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ آگے ہے اقرأ حتیٰ احفظ القصیدۃ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں تاکہ نظم کو یاد کر لوں، یہاں تک نظم کو یاد کر لوں۔ اعمل حتیٰ اجمع المال کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں تاکہ مال جمع کر لوں۔ انتظر حتیٰ یصل صدیقی کہتے ہیں میں انتظار کرتا ہوں تاکہ میرا دوست پہنچ جائے۔